ایران اور امریکہ کے درمیان جو اس وقت جنگ بندی ہے اور جو کرائسس چل رہا ہے، پاکستان کے دشمنوں سے لے کے اور پاکستان کے غداروں تک سب نے بڑے ٹھٹھے باندھے کہ میرا پاکستان ناکام ہو گیا۔ امریکہ ایران جنگ سے ریلیونٹ ہے، اس میں ترکی ہے، مصر ہے، سعودی عرب ہے، خلیجی ریاستیں ہیں، یہ تمام ٹولز جو ڈپلومیسی کے ہیں ان کو استعمال کر کے اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دونوں جناب اور دنیا جہان کا میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے۔ ویڈیوز اور آڈیوز بنا کر مختلف قسم کی سوشل میڈیا پہ جھوٹے پروپیگنڈے چلا کر پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کی، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج آپ کے سامنے 2-3 ایشوز کے اوپر اپنا تبصرہ اور کچھ انفارمیشن آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو اس وقت جنگ بندی ہے اور جو کرائسس چل رہا ہے اور جو کنفلکشن اس وقت جاری ہے، اس کے حوالے سے پاکستان نے جو پچھلے 2 مہینوں میں سے کہتے ہیں نا کہ تن من دھن کی بازی، وہ تن من دھن کی بازی جو انہوں نے لگائی اور اس کے اوپر پھر بہت سے پاکستان کے دشمنوں سے لے کے اور پاکستان کے غداروں تک سب نے بڑے ٹھٹھے باندھے کہ میرا پاکستان ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، پاکستان کی ویلیو کوئی نہیں، پاکستان کی حیثیت کوئی نہیں، پاکستان کی میڈیشن اور ثالثی اور آربیٹریشن اس کا کوئی بھاؤ نہیں لگا، اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم پچھلے 60 دنوں سے یہ بات مسلسل آزاد ڈیجیٹل کے ذریعے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان بڑا افیکٹولی امریکہ اور ایران کے درمیان باقی تمام دنیا کے ممالک جو دوست ممالک ہیں جو اس ایشو سے ریلیونٹ ہیں، امریکہ ایران جنگ سے ریلیونٹ ہے، اس میں ترکی ہے، مصر ہے، سعودی عرب ہے، خلیجی ریاستیں ہیں، چائنا ہے، رشیا ہے، اور یہ جتنے ممالک ہیں ان ساروں کو آن بورڈ لے کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ پاکستان اپنی ڈپلومیسی، شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے سے بیک ڈور ڈپلومیسی بھی اور جناب فرنٹ فٹ کی ڈپلومیسی بھی، دونوں اور بلکہ تمام ٹولز جو ڈپلومیسی کے ہیں ان کو استعمال کر کے اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن دشمنان پاکستان جس میں انڈیا نمبر 1، اسرائیل نمبر 1، دونوں جناب اور دنیا جہان کا میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، اسپیشلی اسرائیل کے ہاتھ میں، تو ہر روز میمز بنا کر اور مختلف قسم کے جناب جھوٹی AI کی جناب ویڈیوز اور آڈیوز بنا کر مختلف قسم کی سوشل میڈیا پہ جھوٹے پروپیگنڈے چلا کر پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاکستان ابھی تک اقوام عالم کو امن دینے کے لیے اپنے میدان میں کھڑا ہے، اور اس کی پھر گواہی ہر دوسرے دن مل جاتی ہے۔ ابھی امریکہ نے 9 تجاویز پاکستان کو دیں کہ وہ ایران کے ساتھ پھر ان تجاویز کو ڈسکس کریں۔ پاکستان نے امریکہ سے وہ 9 تجاویز لیں اور پھر ایران کے حوالے کی۔ ایران نے ان 9 تجاویز کے اوپر اپنی جو بھی مشورہ کرنا تھا آپس کا انٹرنل، اس کے بعد اس نے اپنی 14 تجاویز پاکستان کو دیں اور پاکستان نے آگے امریکہ کے ہینڈ اوور کی اور پھر اپنی ان پٹ کے ساتھ دی۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ کل رات تک کی رپورٹ یہ تھی کہ 9 تجاویز امریکہ کی پاکستان کے ذریعے سے ایران گئی اور ایران کی 14 تجاویز پاکستان کے ذریعے سے امریکہ گئی۔ اور پھر سب سے دلچسپ بات یہ کہ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکسیپٹ کیا کہ آبنائے ہرمز کو ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے اوپن کیا جا رہا ہے، غیر جانبدار جو ممالک ہیں اس پورے ایشو میں ان کے جہازوں کو، ان کے ویسلز کو، ان کے بحری جہازوں کو وہاں سے موو کرنے کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی پاکستان کا ایک وائٹل رول ہے۔ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس فیصلے کے حوالے سے موٹیویٹ کیا اور اس کو اپنی ان پٹ دی، اور اس کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آبنائے ہرمز کو چند دنوں کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے یا اس طریقے سے اس کو وہاں پہ محاصرہ کیا جائے، ناکہ بندی کے جو غیر جانبدار ممالک ہیں ان کے کم از کم جو آئل کے اور باقی اشیاء خورد و نوش کے یا کسی قسم کے بھی کوئی تجارتی جناب بحری جناب جہاز موجود ہیں
ان کو وہاں سے جانے دیا جائے. اس کا ایک بڑا ہی زبردست امپیکٹ جو ہے وہ آدھی دنیا پہ آئے گا اور تیل کی قیمتیں نیچے بھی آئیں گی. اور جو اس وقت آدھی دنیا کے شہری مہنگائی کی وجہ سے اور پٹرول کی قلت کی وجہ سے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کی وجہ سے ان کی زندگیاں عذاب بنی ہے، ان کی زندگیوں کو سکون پہنچانے میں اگر کسی کا کوئی کردار ہوگا تو وہ پاکستان کی انتظامیہ، پاکستان کی سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. پھر ایک اور ایران کو جو فیسیلیٹیشن ملی ہے پاکستان کے سرحد کے، امریکہ نے جب پہلا دن ناکہ بندی کی تھی تو ایران کا ایک جہاز پکڑ لیا تھا جو تھوڑا سا وہاں سے چلاکی کرتے ہوئے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا. تو پاکستان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس کی بنیاد پر جو نیک نیتی کے اوپر مبنی ہے اس وقت 100% ایران کے حوالے سے، اس کی بنیاد پر امریکہ نے وہ بحری جہاز بھی پاکستان کے ذریعے سے ہینڈ اوور کر رہا ہے ایران کو، اور 22 افراد جو اس کے اندر تھے ان کو بھی وہ دے رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں کیا ثابت کرتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان بھرپور طریقے سے ان ہے اور ون ہے. یہ بھی سن لیں، پاکستان ان بھی ہے اور پاکستان ون بھی ہے. پاکستان پچھلے 60 دنوں میں ہر روز کسی نہ کسی حوالے سے جیت کا سے ہمکنار ہو رہا ہے، اس کو جیت مل رہی ہے. کبھی وہ سیز فائر کر کے، کبھی سیز فائر کی ایکسٹینشن لے کے، کبھی بحری جہاز کی جناب واپسی، کبھی 22 افراد کی رہائی، کبھی جناب خلیجی ممالک کو منع کرنا کہ وہ اسرائیل کے اوپر جناب اٹیک نہ کریں، کبھی سعودی عرب کو سمجھانا کہ وہ اس کے اوپر اٹیک نہ کرے اور پھر وہ جو سمجھائے اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہو. تو یہ وہ اس طرح کی بیسیوں چیزیں ہیں کہ جو آپ کو نظر آئیں گی کہ پچھلے 60 دنوں میں 65 دنوں میں پاکستان کا جھنڈا اور پاکستان کی عزت اور وقار کا جھنڈا آپ کو بلند نظر آئے گا. اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو 9 تجاویز ادھر گئی اور 14 تجاویز ادھر آئی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ساری میری ذاتی اسیسمنٹ یہ ہے کہ چیزیں ساری کی ساری سارٹ آؤٹ ہوئی ہیں، ساری کی ساری. وہ جو جوہری توانائی سے ریلیونٹ جتنی چیزیں ہیں وہ کرنا چاہتا ہے ایران، لیکن جو اس کے انٹرنل ایکسٹریمسٹ ہیں وہ ایکسٹریمسٹ کے ڈر سے وہ کچھ چیزوں کو بھی لنگر آن کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر بٹھا کے، یہ ایک سائیکولوجیکل وار ہوتی ہے، ایک سائیکولوجیکل ٹیکٹس ہوتے ہیں کہ کسی مشکل چیز کو، ایب نارمل چیز کو، کسی بہت ہی کمپلیکیٹڈ چیز کو اگر کسی کے ذہن میں بٹھانا ہو تو پہلے آہستہ آہستہ اس کا تذکرہ کر کے پھر اینڈ پہ آ کے وہ کر دیا جاتا ہے. اس وقت تک وہ دوسرے کا ذہن ایبزارب کر چکا ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہونے والی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، جو میری ذاتی رائے ہے، کہ ایران کی لیڈرشپ بار بار جوہری توانائی نہیں کریں گے جناب، اس کو تلف نہیں کریں گے، اس کو کسی کے ہینڈ اوور نہیں کریں گے، ہم اس کو 90% کی انریچمنٹ سے نیچے نہیں لائیں گے، فلاں وہ کرتے مجھے لگتا ہے کہ وہ اس بات پہ آ جائیں گے کہ وہ 4% کے اوپر انریچمنٹ اور پھر باقی سارا اس کو ڈیگریڈ کرنا، اس کو تلف کرنا، اور آئندہ 5 سال 10 سال 20 سال کے لیے آپ نے جناب کوئی کسی قسم کی نیوکلیئر ایکٹیویٹی نہیں کرنی. اس چیزوں کے اوپر ایرانی آ جائیں گے. باقی آبنائے ہرمز کا کھلنا، 20-25 ارب ڈالر کے اثاثے جو منجمد ہیں ان کا ملنا، پابندیاں جو پچھلے 5 دہائیوں سے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اب ختم ہونا، ایران کو تجارتی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد کروانا، اور پھر اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں طے ہو کر یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہوگا. اور جو جنگ بندی کے اندر ایکسٹینشن اور توسیع ہو رہی ہے، یہ جسے کہتے ہیں نا کہ کمپلیٹلی انٹائرلی اور مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے یہ جنگ بندی آپ کو نظر آئے گی، اور پھر انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر امن امان اور سکون آئے گا. اور انشاءاللہ گوادر پورٹ اور پاکستان، اس کے بعد انشاءاللہ 20 راہیں کھل رہی ہیں پاکستان کی تعمیر و ترقی کی، ایران کے ذریعے سے بھی، خلیجی ریاستوں کے ذریعے سے بھی، سعودی عرب کے ذریعے سے بھی نت نئے راستے
پاکستان کی دفاعی مصنوعات کی جناب سیل سے لے کر طیاروں کی، اکوپمنٹ کی، ٹینک کی، بارود کی، گولک کی، آپ کی جنگی حرب و جناب آلات کی، جنگی اور حربی آلات اور مصنوعات اس کے ذریعے سے بھی، اور باقی تجارتی حوالے سے بھی، اور پھر مین پاور کے حوالے سے بھی آپ کو اس وقت نظر آئے گا انشاءاللہ جب یہ مسلسل جنگ بندی ہو جائے گی مستقل، اس کے بعد پاکستان کی تعمیر و ترقی کا ایک نیا باب شروع ہوگا. یہ ہم ساروں کی امید بھی ہے. یہ انشاءاللہ پاکستان کے حوالے سے اللہ پاک کی ذات یہ کرے گی بھی، اور پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. پاکستان مختلف قسم کی کوئی جو عالمی طاقتیں ہیں ان کی ڈیپینڈنسی سے بھی نکلے گا. اپنی تجارت، اپنی زراعت، اپنی صنعت اور اپنی جناب گوادر پورٹ، اب اللہ پاک کے کرم سے آنے والے جو حالات نظر آ رہے ہیں اس پہ گوادر پورٹ کے ذریعے سے ایران ادھر سے ہی تجارت کرے گا. اور گوادر پورٹ کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے ایران کے حوالے سے اسپیشلی کہ ایران گوادر پورٹ کے اوپر مال لا رہا ہے یا بھجوا رہا ہے، ساتھ ہی جناب آپ کے زمینی رستے ہیں اسی ایران کے ساتھ جناب ٹچ کر کے جناب اس کی شپمنٹ کے لیے زمینی رستوں کے ذریعے سے، اور جناب اس کے تجارتی مال کی امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے. تو یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے جو گوادر پورٹ سے ایران کو حاصل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن انشاءاللہ تابناک ہیں. اور جاتے جاتے ایک دلچسپ سی بات آپ کے سامنے رکھ دوں. ڈیلی میلز میں یہ کسی پاکستانی اخبار نے نہیں چھاپی، یہ کسی پاکستان کے کوئی پرو جناب بانی تحریک انصاف یا اینٹی بانی تحریک انصاف کسی اخبار نے نہیں. یہ برطانیہ کا اخبار ہے، برطانیہ کا جناب میگزین ہے، برطانیہ کا جناب جریدہ ہے. اس نے جناب خبر چھاپی کہ جمائمہ خان صاحبہ ایک ملٹی بلینر، کوئی یہ میکرون نامی کوئی شخص ہے، اس سے جناب شادی کرنے چلی ہیں. اب یہ خبر آئی، اس خبر کے بعد اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر عجیب و غریب تماشا ہے. کوئی اس کی جمائمہ خان کی اس حوالے سے کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، کوئی جناب جمائمہ گولڈ سمتھ کو جناب اس کی گڈی چڑھا رہے ہیں کہ دیکھو کتنی پاک باز ہے کہ جناب ساری دنیا کے سامنے آ کے فرنٹ فٹ پہ آ کے اپنی کوئی دوسری تیسری شادی کرنے لگی ہوئی ہے، اور جو مخالفین ہیں وہ اس کی بٹی پلیت کرنے لگے ہوئے ہیں. میری ذاتی رائے میں جمائمہ گولڈ سمتھ آزاد ہیں، آزاد ہیں بالکل، وہ جو مرضی کریں. وہ اس سے پہلے پچھلے جب سے بانی تحریک انصاف سے شادی ہوئی اس سے پہلے بھی اس کے یہ ہر سال کا ایک سکینڈل ہوتا تھا، اور جب سے ان سے ڈائیورس ہوئی اس کے بعد سے بھی ہر سال دیکھیں، ہم تو پولیٹیشین ہیں اور میڈیا اور سیاست سے تعلق ہے، ہم تو ریگولر دیکھ رہے ہیں. اور اسپیشلی 15 سال سے جب سے سوشل میڈیا آیا ہوا ہے تو جیسے ہی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے 5 منٹ کے اندر اندر جناب پوری دنیا میں جناب وہ پھیل جاتی ہے. تو بھائی ان کی اپنی طرف سے جمائمہ گولڈ سمتھ کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں. ہر سال اپنے کسی ایک دوست کے ساتھ بقول ڈیلی میلز کہ جناب 1 سال کے ریلیشن شپ کے بعد وہ شادی کرنے چلی ہیں. تو اچھی بات ہے، شادی کریں، لیگل طریقے سے اپنی ساری لائف کو بسر کریں. اس کے اوپر میں کون ہوتا ہوں، یا اینٹی پی ٹی آئی، اینٹی نقدہ کوکا کی تحریک، یا بانی تحریک انصاف کے مخالفین، ان کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، یا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ مجاز ہی نہیں ہے کہ جناب وہ اس کے اوپر کوئی تبصرہ آرائی کریں. ہر ایک کا اپنا اپنا رائٹ ہے، شادی کرنی ہے شادی کریں، وہ اچھا ہے برا ہے رب جانے، اللہ جانے، دنیا جانے. اس کے اوپر کسی کی ذات کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا میں نہیں سمجھتا، اور خصوصاً ایک شادی کی صورت میں. تو بہرحال جی جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ کو یہ نیا ملٹی بلینر جناب میکرون صاحب مبارک ہو. اللہ پاک ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، اور ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ پاکستان کی 26 کروڑ پاکستانیوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں اور ان کے لیے مشکلات نہ پیدا کریں. تھینک یو ویری مچ.